الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ کی تفسیر جاری ہے اور آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 64 سے 65 تک کی آیات کی تفسیر پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ اور یقیناً تم نے ان لوگوں کو جان لیا جنہوں نے تم میں سے ہفتہ کے حکم میں زیادتی کی، تو ہم نے ان سے کہا کہ تم لوگ پھٹکارے ہوئے بندر ہو جاؤ۔ یہاں پر یہود کی ایک بستی کی بدعہدی کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ لوگ سمندر کے ساحل، سمندر کے کنارے میں رہتے تھے، ایک قوم تھی۔ اللہ رب العالمین کی آزمائش ہوئی ان کے ساتھ کہ چونکہ یہود پر سنیچر کے دن، ہفتہ کے دن مچھلیوں کا شکار منع کیا گیا تھا، چونکہ شرعی ناحیے سے ان کے لیے منع تھا کہ ہفتہ کے دن مچھلی کا شکار نہ کریں۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کے لیے آزمائش یہ ہوئی کہ سمندر میں مچھلیاں ہفتے کے دن زیادہ آتی تھی۔ انہوں نے ترکیب سوچا، ٹھیک ہے ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے سے ہمیں منع کیا گیا ہے، تو انہوں نے جال بچھا دیا۔ اس جال میں مچھلیاں پھنس جاتی تھیں، یہاں تک کہ ہفتہ کا دن ختم ہوتے ہی ان مچھلیوں کو پکڑ لیا کرتے تھے۔ یہ حیلہ تھا۔ اس وقت ان کے بیچ 3 گروہ پایا گیا۔ ایک گروہ وہ تھا جو مچھلیاں پکڑتے تھے، دوسرا گروہ وہ تھا جنہوں نے ان سے کوئی مطلب نہیں رکھا، کہا کہ یہ لوگ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنے والے ہیں، اس لیے یہ ہلاک کیے جائیں گے، ان سے ہم کو کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے، یعنی نیک لوگوں کا یہ گروہ تھا۔ تیسرا گروہ تھا جو ان کی اصلاح کے لیے فکر مند تھا، وہ فکر مند تھے کہ یہ کام چھوڑ دیں، ایسا نہ کریں، اور ان کو منع کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الاعراف میں پوری تفصیل سے یہ قصہ بیان کیا ہے۔ چنانچہ نیک لوگوں نے روکنے والوں کو کہا کہ کیا ضرورت ہے، یہ اللہ کے حکم کی نافرمانی پر اتر آئے ہیں تو تم کیوں ان کو سمجھانے جا رہے؟ اللہ تو ان کو ہلاک ہی کرے گا یا تباہ کر دے گا۔ تو جو برائی سے روکنے کی طرف دعوت دینے والے لوگ تھے، انہوں نے کہا معذرۃ الی ربکم ولعلہم یتقون۔ دیکھو، 2 حکمت ہے اس کے پیچھے۔ ہم لوگ اللہ کے پاس عذر بیان کر سکیں گے کہ ہم نے ان کو سمجھایا تھا لیکن یہ نہیں مانے تھے، کم سے کم اتنا تو ہوگا نا۔ یا ہو سکتا ہے کہ سمجھانے کی وجہ سے سمجھ جائیں، ڈر جائیں اور ہفتے کے دن کی پامالی نہ کریں۔ برکیف اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس گروہ کو بچا لیا جو ان کو روکتے تھے، یعنی جو برائی پر نکیر کرنے والا گروہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اس گروہ کو بچا لیا، اور اس گروہ کو جو برائی پر خاموش تھا، نہ تو اس جرم کا ارتکاب کر رہا تھا اور نہ ہی ان کو روک رہا تھا، اس گروہ کے ساتھ کیا ہوا اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں خاموش ہے۔ لیکن جو لوگ ہفتے کے دن شکار کرنے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو سوروں اور بندروں کی شکل دے دی، سوروں اور بندروں کی شکل دے دی۔ اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، کہ یقیناً تم نے ان لوگوں کو جان لیا جنہوں نے ہفتہ کے حکم میں زیادتی کی،
تو ہم نے ان سے کہا کہ تم پھٹکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ دوسری آیات میں اس بات کی صراحت ہے کہ کچھ لوگ بندروں میں بدل دیے گئے، کچھ لوگ سوروں کی شکل میں بدل دیے گئے۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، پس ہم نے اس واقعہ کو اس زمانہ کے لیے اور اس کے بعد آنے والے زمانوں کے لیے عبرت بنا دیا، اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ گویا کہ جو لوگ اس زمانے میں پائے جا رہے تھے ان تمام لوگوں کے لیے اس کے اندر عبرت کا سامان رکھا کہ دیکھو، اگر تم اللہ کی حرمت کو پامال کرو گے تو جیسے اصحاب سبت ہفتہ والوں کے ساتھ ہوا ویسے ہی تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو جو لوگ بھی اس زمانے میں تھے ان کے لیے بھی عبرت کا سامان ہو گیا، اور بعد میں آنے والی جو نسلیں ہیں ان کے لیے بھی اس میں سامان رکھا، کیونکہ یہ قصہ ایسا قصہ ٹھہرا کہ اللہ تعالیٰ نے باضابطہ اپنی آخری کتاب میں بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ اس ناحیہ سے اس کے اندر سبق ہے، اس کے اندر درس ہے کہ بعد میں آنے والے لوگ بھی اگر اللہ تعالیٰ کی حرمت کو پامال کریں گے تو ان کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات کہی، وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، اور نصیحت ہے اس میں پرہیزگاروں کے لیے۔ گویا کہ اللہ کا ڈر رکھنے والوں کے لیے بھی نصیحت ہے کہ الحمدللہ ہم اللہ کا ڈر رکھتے ہیں، اللہ کی شریعت کو اپنی عملی زندگی میں اتارے ہوئے ہیں، ورنہ ہمارا حال بھی ایسے لوگوں کے جیسے ہو سکتا ہے۔ یہاں پر ایک سوال ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ سوروں اور بندروں کی اولاد ہیں، کن کو؟ یہود کو۔ تو کیا ایسا ہے کہ ہم ان کو کہہ سکتے ہیں کہ سور اور بندروں کی اولاد ہے؟ یعنی جو لوگ اللہ کے عذاب سے دوچار ہوتے ہیں کیا ان کی نسل چلتی ہے؟ حقیقت میں جن کو سور اور بندر بنا دیا گیا تھا کیا ان کی نسل چلی؟ تو صحیح بات یہ ہے کہ جن لوگوں کو عذاب سے دوچار کیا جاتا ہے ان کی نسل نہیں چلتی، وہ تباہ کر دیے جاتے ہیں، وہ برباد کر دیے جاتے ہیں۔ اسی لیے اس واقعے میں بھی ایسا ہی ہوا کہ جن لوگوں نے بھی اللہ کے حکم کو پامال کیا تھا ان کو سوروں اور بندروں کی شکل دے دی گئی تھی، اور کچھ ہی دنوں میں وہ سب کے سب گزر گئے، تو ان کی نسل نہیں چلی۔ اسی لیے صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا، یا رسول اللہ، القردۃ والخنازیر ہی مما مسخ، کہ آج جو بندر اور سور ہیں کیا انہی لوگوں میں سے ہیں جن کی شکل بدل دی گئی تھی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ان اللہ عز وجل لم یہلک قوما او یعذب قوما فیجعل لهم نسلا۔ دیکھو، اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ہلاک کرتا ہے یا عذاب سے دوچار کرتا ہے تو اس کی نسل نہیں چلاتا۔ وَإِنَّ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ، حقیقت یہ ہے کہ سور اور بندر اس سے پہلے بھی پائے جاتے تھے۔ تو بات واضح یہ ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے یہود کی ایک نسل کو، سارے یہودیوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوا تھا، یہ ساحل سمندر بسنے والے یہود کا ایک قبیلہ تھا جو دراصل اللہ کے حکم کے ساتھ زیادتی کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سوروں اور بندروں کی شکل میں بدل دیا تھا۔ لیکن جن لوگوں کی شکل بدلی گئی تھی وہ سب کی سب ہلاک اور برباد کر دیے گئے، اور ان کی نسل نہیں چلی، اسی لیے آج ان کو سوروں اور بندروں کی اولاد بھی نہیں کہہ سکتے۔ لیکن اللہ کا غضب اترا اور اس غضب کے شکار آج بھی ہیں وہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔